میرا رب تو وہ ہے جو سب کو طلوع اور غروب کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب گھر لائے تو آپ نے جا کے وہ بت سارے توڑ دیے. بڑی لمبی بات ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے مجھ سے بات آگے لے کے جاتے ہیں جس موضوع کو میں نے شروع کیا ہوا ہے. تو جب گرا دیا بتوں کو، کلاڑا ہاتھ میں پکڑا اور جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر رکھ کے واپس آ گئے کلاڑا. سب جب شام کو سارے جمع ہوئے، اصل میں ہندوؤں کا ایک میلہ لگتا تھا، میلہ، اس میلے پر سارے چلے گئے تھے نا. پیچھے سے جو بت کھانا تھا وہ خالی ہو گیا. یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، آپ ہیں بولے بالے، میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں لیکن مسلک کے معاملے میں بولے بالے ہیں نا، مذہب کے معاملے میں. ایک ہوتا ہے میلہ، ایک ہوتا ہے عرس. عرس اور میلے میں زمین آسمان کا فرق ہے. عرس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں سنائی جاتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن بیان ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی شان بیان ہوتی ہے. اور میلے میں بنگڑے ڈلتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں. میلے کا عرس سے تعلق نہیں ہے. اور جو عرس پہ جا کر ایسی حرکتیں کرے، یہ یاد رکھو اس کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں. تو ایک میلہ لگتا تھا ہندوؤں کا میلہ لگتا تھا. سارے ادھر چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے سارے بتوں کو گرایا اور جا کے وہاں پر کلاڑا رکھ کے آگے واپس آئے. انہوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا پاگل ہو، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ جاؤ اسے پوچھو جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے، اسے پوچھو. کہنے تمہیں پتہ نہیں ہے؟ وہ بولتا نہیں ہے. کہتے چلو نہیں بولتا اس کو سناؤ تو صحیح جا کے. کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے وہ سنتا نہیں ہے. کہتے بیوقوف کیسے رب کی پوجا کرتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے؟ کیسے پاگل ہو؟ جس نے گرایا ہے اسے تو چھوڑو، تم اس سے پوچھو جس کے سامنے سب کو گرایا. کہنے وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا. آپ ماتے ہیں اگر وہ دیکھ نہیں سکتا تو کیوں پوجا کرتے ہو اس کی؟ وہ جو بڑے بڑے تھے نا، انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے اس کو نمرود کے حضرت ابراہیم السلام کو پکڑا اور ججوں کے سامنے یہ سارا کیس جب پیش ہوا تو ججوں نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا بالکل میں نے کیا ہے، جھوٹ نہیں بولا. فرمایا میں نے کیا ہے. کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا یہ ان سے پوچھو جس کے کندھے پر کلاڑا رکھا ہوا ہے. اچھا نمرود کے پاس پیش کر دو. نمرود کے پاس پیش ہو گئے. وہاں پر یہ جو قرآن کی آیت سنائی ہے نا، وہاں پر جب پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا اے نمرود، اور دیکھیں کہاں پر حق بیان ہوتا ہے. ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرنا یہ ایمان ہے. ایسی جگہ پر جا کے قرآن کی آیت کو یا دین کی بات کرنا جہاں بات کرنا بڑا مشکل ہے، یہ حق ہے. آج ہم اپنے بچوں کے سامنے بھی دین کی بات نہیں کرتے نا، اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں کرتے، جھگڑا ہو جائے گا، اچھا نہیں لگے گا، ماحول عجیب بن رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے گھر جا کے اس کے محل میں کھڑے ہو کے فرمایا کہ نمرود تو نے خدائی دعویٰ کیا ہوا ہے. اور وہ چھوٹے چھوٹے جو جج تھے نا، وہ چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے. خدا وہ ہے جو سب کا پالنے والا ہے. تو نمرود کہنے لگا تیرا خدا کیا کام کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب، میرا خدا جسے چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے. کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. خدائی 1000 سال جس کی زندگی ہو اور اس نے سوچے ساری زندگی بادشاہیت کی ہو تو کیسے کیڑے ہوں گے دماغ میں. آپ کو ان کیڑوں سے سمجھ آ جاتی ہوگی نا کیسے کیڑے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مار دیتا ہے. جیسے یہ بات سنا کہنا یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں. ایک بے گناہ آدمی جا رہا تھا فلاں بلاؤ اس کو، کہنے لگا اس کو بلاؤ، اس کو قتل کر دو. اس کو قتل کر دیا گیا. دوسرے کو اس کو چھوڑ دو جو قتل کے کیس میں تھا یا کسی جرم میں پکڑا ہوتا کو اس کو چھوڑ دو. کہنا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس کی تو بات ہی کچھ نہیں ہے، میں بھی تو ایسا ہی خدا ہوں جیسا وہ ہے. آپ نے فرمایا جو قرآن کی آیت آپ کو سنایا ہے وہاں پہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے تو دکھا والا سا. اچھا جب یہ بات سنی تو اس کے پیروں سے زمین نکل گئی. اس نے سوچا اب کیا کروں، حالانکہ دیکھو اس کی عقل نے کام نہیں کیا. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ایسا اگر تو اپنے رب سے کیا کہ مغرب سے سورج نکالے.
اور خدا کی قسم میرا یقین ہے اگر وہ کہہ دیتا ابراہیم علیہ السلام اشارہ کر دیتے تو رب کعبہ ادھر سے سورج نکالتا، لیکن اس نے نہیں کہا، ڈر گیا، کہنا نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو پکڑو، اس کو سزا دو۔ پھر بڑا رویہ ہوتا ہے نا، اس کو پکڑ لو، اس کو جیل میں ڈال دو اور سزا دو۔ سزا کیا دینی ہے؟ اس کو جلا دو، اس کی سزا یہ ہے اس نے ہمارے خداؤں کو گرایا ہے، اس کو جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خاموش، پرواہ ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں اس بات کی، پکڑ کے لے گئے، جیل میں بند کر دیا اور اعلان کر دیا کہ لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دو۔ کئی دنوں تک لکڑی جمع ہوئی اور لوگوں نے منتیں مانی کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں اتنی دیر لکڑیں پھینکوں گا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیں، منتیں ماننے والوں یہ خیال کیا کرو کہ جن کے درباروں میں جا کے منت مانتے ہو نا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کو پڑھ کے ایصال ثواب کرنا، یہ زیادہ افضل ہے۔ اب گھر بیٹھ میں ارادہ کر لو کہ میں داتا علی جوہری کو ایک قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کروں گا، آپ نے جو منت مانی ہے اسی میں مان لو، اسی میں ثواب مل جائے گا آپ کو۔ ارادہ کر لو کہ میں پڑھ کے قرآن کو ایصال ثواب کروں گا، بزرگان دین کو ایصال ثواب کروں گا، ان کے نقش قدم پر چلوں گا، روزے رکھوں گا، قرآن کو پڑھوں گا، نمازیں پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا، یہ منتیں ماننی چاہیے۔ بہرحال اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، وقت کے مطابق اس موضوع کو چھیڑ لیا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، اب لکڑیاں جمع ہونا شروع ہو گئی، اور لکڑیاں جمع کر کے جب بہت ساری لکڑیاں جمع ہو گئی، ڈھیر ساری، اس کو آگ لگا دی گئی۔ آگ کی صورتحال یہ تھی، اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تھا تو کباب بن کے نیچے گر جاتا تھا، اور یہ نمرود کے دربار میں ساری باتیں ہوتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ جھوٹے ہیں، میں جس کی عبادت کرتا ہوں وہ سچا ہے۔ یہاں سے ایک بات سامنے آتی ہے میرے بھائی کہ اللہ کے دین کو، نبی علیہ السلام کے حکم کو، اللہ کے قرآن کو آگے پہنچانے کے لیے سختیاں آئیں گی۔ یہ دین کا کام کرنے والے پلے باندھ لو کہ یہ بہت ساری باتیں سننی پڑیں گی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جو بندہ ایمانداری سے نوکری کرتا ہے اس کو بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، جو ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے اس کو بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، جو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے اس کو بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ لیکن یہ باتیں سننا سنت انبیاء۔ ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کاروبار کرتا ہے نا، یا اپنی ورکشاپ میں، اپنی فیکٹری میں کاروبار کرتا ہے، اپنے دکان کرتا ہے، جو جہاں جہاں اللہ نے اس کا رزق لگایا ہے وہ ایمانداری سے کرتا ہے، تو لوگ، شر پسند لوگ دیکھ کے حسد کرتے ہیں۔ کوئی جادو کر دیتا ہے، کوئی ٹونا کر دیتا ہے، کوئی حسد کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اس کے پاس زیادہ کسٹمر نہیں آنے چاہیے، طرح طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے نا۔ تو میرے بھائی ان سب کی شر سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے اللہ کا فضل ہوگا، ہر شر سے بندہ محفوظ رہے گا۔ اللہ کا فضل کس صورت میں ہوگا؟ جب تو کاروبار ایمانداری سے کرے گا اللہ کا فضل تیرے ساتھ ہوگا، جب تو نوکری ایمانداری سے کرے گا اللہ کا فضل تیرے ساتھ ہوگا۔ جہاں جہاں تو کام کرتا ہے، جس کام پہ اللہ نے تجھے فائز کیا ہوا ہے، اگر تو ایمانداری سے کرے گا تو اللہ کی رحمت تیرے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی تھے نا، سوچیں کہاں سے چلی اور صورتحال کیا ہوئی۔ اس میں ایک آزر کا واقعہ، جو آپ کے چچا ہیں، آپ کا چچا تھا جو بت پرست تھا، آپ کے والد نہیں تھا، تو انشاءاللہ اگلے جو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکس کر لیں گے۔ تو ان کے گھر میں پرورش ہوئی، اور پرورش کیسی جگہ پر ہوئی؟ آج سب لوگ بتاؤں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب ماحول ہی ایسا ہے، جہاں نکلو میڈیا نے خراب ہی بڑا کر دیا ہے، ہر جگہ نکلو گاندھی مچا، ہم کہاں پر جائیں، ہم بچوں کا کیا کریں، ماحول بڑا خراب ہوا ہے نا، ماحول اچھا نہیں ہے، ہر جگہ پر جاتے ہیں جناب گند مچا ہوا ہے، ہر جگہ پر جاتے ہیں گناہ ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، ڈمکاں ہو رہا ہے، تو ماحول ٹھیک نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آئیں ذرا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیسا ماحول تھا۔ جس گھر میں آئے وہ گھر بت پرستوں کا گھر تھا، بت بیچنے والوں کا، بت بنانے والوں کا گھر تھا، کسی اور کا گھر نہیں تھا۔